امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فاتحہ ہوتی ہے کنڈوں کے تعلق سے، تو ایک تو 15 اور 22 دونوں کو تھوڑا سا آپ واضح فرما دیں. پہلے اس کو واضح فرما دیں آپ، پھر انشاءاللہ اگلے سوال میں دیتا ہوں. معزز سامعین کرام، آپ نے سوال سماعت کیا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بہت ساری جگہوں پر 15 رجب المرجب کو نیاز کرواتے ہیں اور بعض جگہوں پر 22 رجب المرجب کو، تو ہمیں کون سی تاریخ میں کرنی چاہیے؟ تو معزز سامعین کرام، نیاز اور فاتحہ کسی تاریخ میں منع نہیں ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آپ کا وصال پرملال 15 رجب المرجب کو ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کا وصال پرملال 22 رجب المرجب کو ہے. اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ ایک قول یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال پرملال 15 رجب المرجب کو ہے، ایک قول یہ ہے کہ آپ کا وصال پرملال 22 رجب المرجب کو ہے. آپ نے یہ سماعت کیا کہ نیاز اور فاتحہ کوئی تاریخ میں منع نہیں ہے، تو آپ 15 میں کریں یا 22 میں کریں، لیکن آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ 15 تاریخ یہ بہتر تاریخ ہے، افضل تاریخ ہے. یہ جمہور علماء کے نزدیک صحیح، زیادہ تر صحیح جو تاریخ ہے، راجح قول ہے، وہ 15 رجب المرجب کی تاریخ ہے کہ آپ کا یوم وصال ہے. لیکن اگر کوئی 22 کو بھی کر رہا ہے تو یہ منع نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم جمی صحابہ کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. جمی صحابہ عادل اور ثقہ ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. جتنے صحابہ ہیں سب جنتی، سب ہمارے سر کے تاج. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو آپس میں جنگیں ہوئی، ان جنگوں کو جب رب تعالیٰ نے معاف کر دیا، آپس میں رجوع کر لیا صحابہ نے، تو پھر اب ان کو لے کر کے ہم تنقید نہیں کر سکتے. جن کو اللہ و رسول معاف کر دے، ہم کون ہیں جو ان پر انگشت نمائی کریں؟ تو 22 تاریخ کو اگر کریں تو اسی میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی 22 رجب المرجب کو کریں تو دو نام خصوصی طور سے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نام کو شامل کر لیں خصوصی طور سے. اور آپ جس تاریخ میں چاہیں اس تاریخ میں کرائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 15 رجب المرجب کو فاتحہ کرائیں تو یہ بہتر ہے، لیکن اور تاریخ میں منع نہیں ہے. جی مفتی صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا 22 ہی پوری بنانا چاہیے، 23 نہیں بنا سکتے یا 5-7 نہیں بنا سکتے؟ بہت سارے گھروں میں مشہور یہ ہے کہ 22 ہی پوری بنائی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں بنائی جائے گی، تو کیا درست ہے یہ؟ معزز سامعین کرام، یہ اولیاء کرام ہیں. انسان جس طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتا ہے وہ قبول فرماتے ہیں. یہ آپ کے اس کے محتاج وہ نہیں ہیں، یہ خراج عقیدت ہے. لیکن آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی چیز شریعت کے خلاف نہ ہو. جو مستحب ہے مستحب سمجھے، جو واجب ہے واجب، جو فرض ہے وہ فرض سمجھے. 22 پوری کا تعلق ہماری شریعت میں اور فقہی مسئلے سے اور شریعت سے اس کا نہیں ہے. ایک رواجی بات ہے کہ 22 پوری ہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ 2 پوری پر بھی کرا سکتے، 3 پر، 4 پر بھی. اور 22 کو لازم سمجھنا یہ جو ہے منع ہے. اگر آپ اس کو لازم سمجھ رہے ہیں تو اس بنیاد پر آپ گنہگار بھی ہوں گے اگر لازم سمجھ رہے ہیں، اور عموماً لوگ لازم ہی سمجھتے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ 22 پوری ہی ہونا ضروری ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو غیروں کی ہم میں منتقل ہو گئی ہیں، آ گئی ہیں، تو ان باتوں سے پرہیز کریں. نہ کسی کتاب میں ہے کہ 22 پوری ہونی چاہیے، نہ حضرت امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ 22 پوری ہو، نہ کسی سادات گھرانے کی یہ بات ہے کہ 22 پوری ہو. لہٰذا 22 پوری کو لازم سمجھنا یہ جو ہے نادانی اور غلطی ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. لہٰذا آپ لوگوں سے التماس ہے کہ 22 پوری کو لازم نہ سمجھیں اور شریعت پر عمل کریں کہ جو کچھ ہو ان پوریوں پر آپ نیاز دلوا دیں. جی مفتی صاحب، ایک یہ بھی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ جس دن پوری اور کھیر بنائی جائے گی اس دن گھر میں چرکا نہیں بنے گا، مطلب کہ گوشت وغیرہ یا کوئی تیکھی چیز نہیں بنے گی، اس کو معیوب سمجھتے ہیں اور صرف کہتے ہیں کہ میٹھا ہی بنے گا، کوئی چرکی چیز نہیں بنے گی. تو یہ کہاں تک کہ درست ہے؟ معزز سامعین کرام، اس کا بھی تعلق شریعت سے نہیں ہے. آپ پوری کے ساتھ میں جو کچھ چاہے وہ بنائیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کو سید الطعام فرمایا ہے. سبحان اللہ. جتنے کھانے ہیں سب کا سردار ہے. اور بزرگوں کی بارگاہ میں کیا پیش کریں گے؟
ارے جو سب سے عمدہ کھانا ہے، عمدہ تو گوشت کی ممانعت نہیں بلکہ پیش کرنا اور بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین کرام، اس دن گوشت بھی پکا سکتے ہیں اور دوسرے کھانے بھی پکا سکتے ہیں، اس کا تعلق بھی شریعت سے نہیں ہے، یہ لوگوں کی من گڑھنت باتیں ہیں۔ آپ جب پوچھیں گے کہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو کہیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد سے بات چلی آ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس کا بھی تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اس دن جو ہے گوشت وغیرہ بنانے کی بھی کوشش کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہتر سے بہتر کھانا ان کی بارگاہ میں پیش کریں۔ مفتی صاحب، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا جس گھر میں وہ پوری اور کھیر بنتی ہے، کیا شام تک کے اس کھیر اور پوری کا ختم ہونا ضروری ہے؟ اس کو کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا، یا کسی اگر بچ جائے تو غریب کو نہیں دے سکتے؟ یہ مشہور ہے کہ شام کے 6 بجے تک اس کو ختم ہونا ضروری ہے، اور اگر ختم نہیں ہوتا تو اس کو گڈھا کر کے اسی جگہ دفن کر دیا جائے گا، دوسرے کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ غلط فہمی بھی ہمارے گھروں میں پھیلی ہوئی ہے، تو یہ کہاں تک کہ درست ہے؟ اگر بچ جائے تو اس کھانے کا کیا کیا جائے؟ معزز سامعین کرام، آپ نے سوال سماعت کیا کہ نیاز میں جو پوریاں پکائی جاتی ہیں اگر وہ بچ جائیں تو کیا اس کو دوسرے کو دے سکتے ہیں؟ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب سے پہلے اس کو کھانا ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کا تعلق بھی شریعت سے نہیں ہے، بے شک یہ لوگوں کی من گڑھنت باتیں ہیں۔ اور نیاز کی چیزیں، نیاز کا مطلب کیا ہے؟ تحفہ نا، تو تحفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بانٹو، یہ تبرک ہو گیا۔ اب یہ کھانا آپ کا نہیں ہے، نہ آپ اس کے مالک ہیں، یہ تبرک ہے، نیاز ہے دوسروں کو کھلاؤ، اور کھلانا یہ بہتر ہے رکھنے سے۔ نیاز اور فاتحہ کھانا دوسرے کو کھلانا چاہیے، اور تو آپ یہ ذہن نشی رکھیں کہ اس کو دوسرے کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور یہ مغرب سے پہلے ہی ختم ہو، اس کا تعلق بھی شریعت سے نہیں ہے۔ ایسا کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے کہ مغرب سے پہلے ہی ختم ہو، اس کو 2-3 دن 4 دن فریج میں رکھ کر کے 6 مہینے کے بعد بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور یہ کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا کہ اس کو مغرب تک کھانا ضروری ہے یا دوسرے کو نہیں دے سکتے، یہ صرف من گڑھنت باتیں ہیں۔ جی، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر جو کھانے کے لیے جیسے بلاتے ہیں تو ہاتھ اسی جگہ پر دھلوائے جاتے ہیں، باہر ہاتھ نہیں دھل سکتے، وہ گڈھا کر کے اسی جگہ پر ہاتھ دھلوائے جائیں گے، اس کے علاوہ ہاتھ نہیں دھلواتے ہیں۔ اس کو بھی ایک عیب سمجھتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے؟ معزز سامعین کرام، اس کا بھی تعلق شریعت سے نہیں ہے، یہ بھی لوگوں کی رواجی باتیں ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، دوسری جگہ بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں، اور اسی جگہ پر ہاتھ دھونا اور وہیں پر پانی کو دفن کر دینا، اس کا تعلق شریعت سے نہیں۔ جیسے اور کھانوں کا حکم ہے ویسے اس کھانے کا بھی حکم ہے۔ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ رسول پاک کے نام سے جب نیاز کرواتے ہیں تو اس میں اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اس میں کیوں اتنا اہتمام کرتے ہیں؟ صحیح ہے، بے شک عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ معزز سامعین کرام، مسائل شرعیہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ بھساول کے بارے میں ایسی امید نہیں تھی کہ ایسے مسئلے بھی بھساول میں ہو رہے ہیں، اور آپ کے قریب تو دارالفتہ ہے، دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ لوگ بھی آیا کریں۔ پھر کہ یہ مسائل جو ہے دیگر علماء کرام مفتیان نظام تشریف فرما ہے، ان سے آپ رجوع کیا کریں۔ میں بیان خیش کو اعتبار وقت موقوف کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرا الاحسن جزا۔